أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ. وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. قرآن مجید کے ہم پر بحیثیت مسلمان کچھ حقوق ہیں جن میں سے ایک حق قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھنا ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہم پر نازل کیا گیا ہے. قرآن مجید کے اس حق کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش تجوید کو سیکھنا ہے، علم تجوید کو جاننا. آج انشاءاللہ علم تجوید کے ٹاپک سے پہلے ہم چند ایک باتیں پڑھیں گے قرآن مجید کو پڑھنے کے مقاصد سے متعلق. قرآن مجید کو پڑھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام کے اقوال سے ہم دیکھتے ہیں. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص علم حاصل کرنا چاہے وہ قرآن مجید پڑھ لیا کرے، اس میں اگلے پچھلے تمام لوگوں کا علم موجود ہے. سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا تم سے پہلے لوگ قرآن مجید کو اپنے رب کی طرف سے آنے والے پیغامات سمجھ کر پڑھا کرتے تھے. وہ ان پیغامات پر راتوں کو غور و فکر کرتے تھے اور دن کو ان کی چھان بین میں مصروف رہتے تھے. کوفہ کے جلیل القدر تابعی سیدنا مسروق جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علم کو سب سے زیادہ جمع کرنے والے تھے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ہم نے جس بھی چیز کا سوال کیا اس کا جواب قرآن مجید میں موجود تھا، لیکن ہمارا علم اس سے قاصر تھا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے قرآن مجید کو لازم پکڑو، اسے سیکھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ. اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا اور اسی کا تمہیں بدلہ ملے گا. عقل مند کے لیے قرآن کریم سے بڑھ کر نصیحت کرنے والا کوئی نہیں. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دسترخوان ہے، لہٰذا تم جتنی بھی استطاعت رکھتے ہو اس سے فائدہ حاصل کر لو. ہر سے زیادہ خیر و برکت سے محروم کسی کو نہیں سمجھتا جس میں اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ بھی نہ ہو، اور وہ دل جس میں اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ بھی نہیں وہ دل ویرانہ ہے، اس ویران گھر کی طرح جس میں کوئی مقیم نہ ہو. سیدنا ابو احوص رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے بے شک یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دسترخوان ہے، لہٰذا تم حسب استطاعت اللہ کے اس دسترخوان سے فائدہ حاصل کرو. یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، یہی نور اور شفا ہے اور نفع بخش ہے. جو اسے تھامے گا اس کے لیے پاک دامنی ہے، اور جو اس کی پیروی کرے گا تو یہ اس کے لیے ذریعہ نجات ہے. اس میں کبھی کوئی کجروی نہیں آئے گی کہ اسے ٹھیک کرنا پڑے، اور نہ ہی وہ بھٹکے گا کہ اسے سیدھی راہ پر گامزن کرنا پڑے. اس قرآن مجید کے عجائبات کبھی بھی ختم نہ ہوں گے، نہ پے در پے بار بار پڑھنے سے اس کی لذت اور حلاوت میں کمی واقع ہوگی. اس کی تلاوت کیا کرو.
اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت پر ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور ہاں، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ تنہا الف پر 10، لام پر 10 اور میم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جس گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جائے اس میں کثرت سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے اور وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں، شیاطین وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور جس گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت نہ ہو وہ اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، اس میں سے خیر ختم ہو جاتی ہے، وہاں شیاطین ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کو پڑھنا، قرآن مجید کو پڑھنا، دلوں کے نور کا سبب ہے، دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب ہے، اور گھروں میں خیر و برکت کا سبب ہے اس قرآن مجید کو پڑھنا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حاملین علم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے حاملین علم، اپنے علم کے مطابق عمل کیا کرو، کیونکہ در حقیقت عالم وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کا علم اور عمل باہم موافق ہوتا ہے۔ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جن کا علم ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کا عمل ان کے علم کے خلاف ہوگا، ان کا باطن ظاہر کے برعکس ہوگا، وہ مجالس میں بیٹھیں گے تو ایک دوسرے پر فخر کریں گے، یہاں تک کہ بسا اوقات ایک شخص اپنے ہم مجلس پر اس لیے ناراض ہوگا کہ وہ مجھے چھوڑ کر دوسرے کی علمی مجلس میں کیوں چلا گیا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اعمال ان علمی مجالس سے بلند ہو کر کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سیکھنے میں نیت کا اخلاص عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی درست ادائیگی کو سیکھنے میں ہمارا مطلوب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہو۔ اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے ہماری یہ سب کوشش ہو، اللہ اسے ہر طرح کے ریا سے پاک فرما دے۔ اور جس قرآن کے پڑھنے کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی درست ادائیگی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس چیز کی بھی توفیق دے کہ ہم اس کے صحیح فہم کو پڑھنے کے لیے بھی اپنی زندگی کا بہترین وقت لگائیں۔ قرآن مجید کے ترتیل سے پڑھنے سے متعلق ایک دو قول ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں آتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، ایک سورت کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں پورا قرآن بغیر ترتیل کے پڑھوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات کو ایک ایک آیت کر کے پڑھتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے اور ٹھہر جاتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے اور ٹھہر جاتے، یعنی اس طرح کی ادائیگی بتائی گئی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود بھی ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، لوگوں کو بھی یہی حکم دیتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھو اور اسے اچھی آوازوں کے ساتھ مزین کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی بہترین انداز میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح سے جیسا کہ اللہ کو پسند ہے کہ ہم اسے پڑھیں۔ آج انشاءاللہ جو ٹاپک ہم کریں گے بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ بہت اچھے سے ہم اسے سنیں گے، اور یہی کوشش ہوگی کہ اسے سننے میں، سمجھنے میں، یہیں پر ڈرل کرتے ہوئے ہمیں یہ ٹاپک اچھے سے سمجھ آ جائے۔ ہمارا آج کا ٹاپک مخارج سے متعلق ہے۔ جیسا کہ ہم نے علم تجوید کی تعریف میں پڑھا تھا کہ دو بنیادی چیزیں جو علم تجوید میں آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ حروف کے مخارج اور ان کی صفات، ٹھیک۔ اور جب ہم نے تجوید کے ارکان پڑھے جو 4 تھے، جن میں سے پہلی بات تھی کہ حروف کے مخارج کو پہچاننا، نمبر 2 حروف کی صفات کو پہچاننا، اور تیسرا تھا کہ دیگر احکامات کو جاننا، ٹھیک۔ تو آج ہم اس میں سے پہلی چیز پڑھنے لگے ہیں، حروف کے مخارج کو جاننا۔ الفاظ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی بنیادوں پر جایا جائے،
تو ہر لفظ قرآن مجید کا چند حروف سے مل کر بنا ہے، اور وہ حروف کون سے ہیں؟ حروف تہجی۔ ان حروف کی صحیح ادائیگی ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم لفظ کو درست طریقے سے پڑھ سکیں، اور الفاظ کی درست ادائیگی ہمیں اس قابل بنائے گی انشاءاللہ کہ ہم آیات کو پراپر مخارج کے ساتھ، روانی کے ساتھ پڑھ سکیں انشاءاللہ تعالی۔ مخارج کے ٹاپک میں ہم دیکھتے ہیں کہ مخارج کیا ہیں۔ مخارج مخرج کی جمع ہے، جس کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ مخرج اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، خارج کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، خارج، خارجی۔ تو اس کا لغت یا ڈکشنری میننگ کیا ہوگا؟ نکلنے کی جگہ۔ جبکہ اس کا اصطلاحی معنی، یعنی اگر ہم علم تجوید میں دیکھیں تو اس سے مراد حروف کے نکلنے کی جگہ ہے۔ 29 حروف تہجی جو حروف ہمارے پاس ہیں، ان کے نکلنے کی جگہ کہ یہ حروف کہاں سے ادا ہوں گے، وہ پوائنٹس جو ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ مخارج۔ یہ جمع ہے، جبکہ اس کا واحد کیا ہے؟ مخرج۔ مخارج کو پڑھنے کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے وہ کون سے پوائنٹس ہیں جہاں سے حروف نکلتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں اصول مخارج۔ اصول کا لفظ، اس کا ایک معنی کیا ہے؟ یہ اصل سے ہے۔ اصل کہتے ہیں بنیاد کو، یعنی وہ بیس، وہ روٹ، وہ بنیاد جہاں سے کوئی بھی حرف ادا ہوتا ہے، حروف کا نکلنا وہاں سے ہوگا۔ ٹھیک، تو اصول مخارج سے کیا مراد ہے؟ وہ پوائنٹس۔ اب آپ دیکھیں ہمارے پورے جسم میں بہت سارے اعضاء ہیں، لیکن مخرج پورے جسم کے اعضاء سے نہیں نکلتے۔ چند خاص پوائنٹ ہیں جہاں سے مخرج کی ادائیگی ہوگی، انہیں کہا جاتا ہے اصول مخارج۔ مخارج کی بنیاد، مخارج کی بیس، جہاں سے وہ حروف نکلیں گے۔ بیسیکلی یہ اصول مخارج جو ہیں یہ 5 ہیں۔ 5 وہ جگہ ہیں جہاں سے 29 حروف تہجی نکلتے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے جسم میں اور کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے۔ وہ 5 پوائنٹ ہیں، وہ 5 جگہ ہیں جہاں سے حروف نکلیں گے، انہیں کہا جاتا ہے اصول مخارج۔ یہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 حلق۔ 29 حروف تہجی میں سے کچھ حروف ہمارے حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ پہ کچھ حروف زبان، جسے عربی میں لسان کہتے ہیں، لسان سے ادا ہوتے ہیں۔ ہونٹوں کو شفاتان کہا جاتا ہے، اوپر نیچے کے 2 ہونٹ ملا کے شفاتان، تثنیہ کا صیغہ ہے، 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے شفاتان کہا جائے گا۔ تو اصول مخارج میں پہلے 3 اصول کون سے ہیں؟ نمبر 1 حلق۔ حلق میں سے کچھ حروف نکلیں گے، کچھ وہ جو لسان یعنی زبان سے ادا ہوں گے، اور کچھ حروف وہ ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوں گے، شفاتان۔ مزید 2 اور کون سے ہیں؟ جوف دہن اور خیشوم۔ جوف دہن منہ کے خالی حصے کو کہتے ہیں، انشاءاللہ جب ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے تو میں اس کو مزید ایکسپلین کروں گی۔ اور خیشوم، کل بھی ہم نے یہ ورڈ پڑھا تھا، یہ ہم نے کس ٹاپک میں پڑھا تھا؟ غنہ کے ٹاپک میں، ٹھیک، جب ہم نے کہا تھا کہ ناک کی ہڈی، ناک کا بانسا یا خیشوم، یہ تینوں ایک ہی پوائنٹ کے نام ہیں۔ تو یہ وہ 5 پوائنٹ ہیں، انہیں کہتے ہیں اصول مخارج، اور یہ بیس ہیں، یہاں سے تمام مخارج ادا ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ انسانی جسم کے کون سے اعضاء سے مخارج ادا ہوں گے، تو وہ ہم فوراً سے کاؤنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ وہ 5 ہیں، یہاں سے ہی تمام 29 کے 29 مخارج ادا ہوں گے۔ یہ کون کون سے ہیں؟ حلق، لسان، شفتان، جوف دہن اور خیشوم۔ ان کو ریپیٹ کر لیتے ہیں، حلق، لسان، شفتان، جوف دہن اور خیشوم۔ آج ہم پہلا پوائنٹ پڑھیں گے حلق سے متعلق۔ جی، حلق کو مخارج کے حساب سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس حساب سے ہمارے حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ مخارج یعنی جو حروف ہمارے حلق سے نکلیں گے، اس کے حساب سے ہم اسے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ نمبر 1 اقصی حلق، نمبر 2 وسط حلق، اور نمبر 3 ادنا حلق۔ اس سننے کے دوران آپ پوری کوشش کریں کہ آپ سلائڈز کو اور سننے کو فوکس کیجئے، لکھنا بالکل نہیں، اور نہ ہی کسی کتاب کو اس ٹائم فوکس کیجئے۔ آپ غور سے سنیں تاکہ آپ بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو کہیں بھی کچھ بھولتا ہے تو سلائڈ کو دیکھنے سے آپ ریکال کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو ہمارے حلق سے حروف نکلتے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم نے حلق کو، ہم دیکھتے ہیں کہ اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اقصی حلق، وسط حلق اور ادنا حلق۔
اب اقصا کا معنی ہوتا ہے دور اور ادنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قریب. تو اقصا اور ادنا یہ دو یہاں پر جب ورڈز استعمال ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کن معنوں میں استعمال ہو رہے ہیں. وسط تو کیا ہے؟ حلق کا درمیانی، وسط درمیان کو کہتے ہیں، تو حلق کا درمیانی حصہ. اقصا حلق کیا ہوگا؟ حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے. اب ہم اس کو ایک تصویر سے بھی واضح کر لیتے ہیں. اقصا حلق دور یعنی جو منہ سے دور ہے اور سینے کے قریب ہے. تو چونکہ منہ سے دور ہے اس لیے اسے کیا کہا گیا؟ اقصا حلق. حلق کا وہ حصہ جو منہ سے دور ہے. تو یہ اقصا حلق ہے، پھر اس کے اوپر وسط حلق ہے، اور پھر اس سے اوپر جو منہ کے قریب ہے اسے ادنا حلق کہا گیا. یہ 3 پوائنٹس ہیں. ان کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. ہمارے حلق کے کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے ہیں. اقصا حلق، وسط حلق اور ادنا حلق. اقصا وہ ہے جو سینے کے قریب ہے اور منہ سے دور ہے. وسط درمیان کا پورشن، اور ادنا جو منہ کے قریب ہے اسے ادنا حلق کہا گیا. یہ 3 حصے کس کے ہیں؟ حلق کے. ان تینوں حصوں سے 2 حروف ادا ہوں گے. 29 حروف متحجی میں سے ان تینوں پوائنٹ سے 2 حروف ادا ہوں گے. تو ٹوٹل حلق سے کتنے حروف ادا ہوں گے؟ 6 حروف. 6 حروف ایسے ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور چونکہ حلق کے 3 حصے ہیں تو یہ 6 ڈیوائیڈ ہو گئے 2 حروف ہر پارٹ میں سے. اقصا حلق سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ یہ ہے حمزہ اور ہا. ٹھیک ہے، حمزہ اور ہا یہ اقصا حلق سے ادا ہوں گے. وسط حلق ہم دیکھتے ہیں یہاں سے جو حرف ادا ہوتے ہیں وہ ہیں عین اور ہا. ہا جو اقصا حلق سے ادا ہو رہا ہے یہ اور مخرج ہے، اس کی ساؤنڈ بھی مختلف ہے. جو ہا ہے یہ وسط حلق سے ہے، یہ حرف بھی اور ہے، مخرج بھی اور ہے، آواز بھی چینج ہے. اور اس کے بعد تیسرے کون سے حروف ہیں؟ غین اور خا، جو کہ ادنا حلق سے ادا ہوں گے. ٹھیک، اب ہم نیچے سے اوپر کی جانب جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کون سے حروف ہیں. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. ٹھیک، اچھا جب میں ان کو جتنی دفعہ ڈرل کرواؤں گی ہم نیچے سے اوپر کی جانب جائیں گے. ٹھیک ہے، نیچے سے اوپر کی جانب میں سب سے پہلے حلق کا پورشن ہے، پھر زبان ہماری ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہمارے ہونٹ ہیں. تو ہم اسی سیکوینس سے تمام مخارج کو کریں گے. اس لیے ہم سٹارٹ ہمیشہ کہاں سے لیں گے؟ اقصا حلق سے، ادنا سے نہیں. ٹھیک ہے، ہم ہمیشہ اقصا حلق سے سٹارٹ لیتے ہوئے اوپر کی جانب آئیں گے. تو سٹارٹ ہمارا کیا ہے؟ اقصا حلق، وسط حلق، ادنا حلق. اس کو ریپیٹ کیجئے، اقصا حلق، وسط حلق، ادنا حلق. اور اب یہاں سے نکلنے والے حروف کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. کلیئر؟ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو حروف ہم یہاں سے ادا کرتے ہیں. ٹھیک، ان حروف کو یاد کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ نہ صرف ہم ان کے مخارج پڑھیں گے بلکہ ہم انہیں اپنے ہاتھ پہ بھی پریکٹس کریں گے. ہاتھ پہ پریکٹس کرنے سے یہ ہوگا کہ تمام مخارج یوں لگے گا جیسے ہمارے ہاتھ میں آگے ہیں. اور جب ایک دفعہ ہم انہیں ہاتھ پر ڈرل کر لیں گے تو انشاءاللہ اچھے طریقے سے سمجھنے کے بعد یہ پھر کبھی بھی نہیں بھولیں گے. اور کسی بھی لفظ کی ادائیگی بہترین کرنے کے لیے، اس کا حق دینے کے لیے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ حرف کہاں سے نکلتا ہے. ایک ہے بغیر علم کے پڑھتے چلے جانا. ہمارا کہہ لیں کہ تکا ہو سکتا ہے کہ بائی چانس حرف ہمارا وہیں سے ادا ہو رہا ہو، یا ہم خود سے گیس کر لیتے ہیں، یا تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے. اور ایک وہ کام کرنا ہے جو انسان علم یقین کے ساتھ کرے. جب وہ ایک چیز کو سیکھ لے، سمجھ لے، اور پھر پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ جب ہم اس کو کرتے ہیں تو اس کام کے کرنے کا انداز ہی اور ہوتا ہے. ان حروف کی بہترین ادائیگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ حرف بیسیکلی کہاں سے نکلنا ہے، مجھے کس پوائنٹ کو فوکس کرنا ہے. اگر میرا عین درست نہیں ہے تو مجھے اپنے کس حصے کی طرف زیادہ فوکس کرنا ہے جہاں سے وہ نکلنا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مخرج کے صحیح مقام نہ پتہ ہونے کی صورت میں ہم کسی اور مقام سے اس کو نکال رہے ہوں جبکہ اس کی اصل ادائیگی کسی اور پوائنٹ سے ہونی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جیسے ہا اور ہا کا ڈیفرنس ہے، اس میں بھی جب ہم اس کو ادا کریں گے تو ہمیں معلوم ہو کہ جب ہمیں ہا ادا کرنا ہے تو حلق کا کون سا حصہ استعمال ہوگا اور ہا کی صورت میں کون سا حصہ ہوگا. جی اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں.
حلق کے حصے اقصا، وسطی اور ادنا حلق، اور اس کو ہم ہاتھ پہ کس طرح پریکٹس کریں گے. ہم اپنے ہاتھ کو اس طرح، آپ سب لوگ اپنے ہاتھ کو دیکھیے، اپنا ہاتھ اپنے سامنے رکھیے. ہاتھ کے ساتھ جو نیچے کلائی کا تھوڑا سا حصہ ہے اسے ہم حلق کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے، ہم اپنے ہاتھ کو زبان کنسیڈر کریں گے. سائز تو بہت بڑا ہے، زبان کا سائز تو چھوٹا ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک بات کو سمجھانے کے لیے، لیکن جو ہماری کلائی ہے، کلائی کے پورشن کو ہم کنسیڈر کریں گے کہ یہ مثال کے طور پر ہمارا حلق ہے. اب آپ اپنی کلائی کو سامنے رکھیں گے اور جس طرح سے میں بتاؤں گی آپ پوائنٹ کریں گے اپنی کلائی کی طرف اور حلق کے حصوں کو دیکھیں گے. جی آپ دیکھیے جیسے کہ سلائیڈ میں ہے کہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے سب سے پہلے اقصی حلق. اب آپ اس کو ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے ہوئے اپنی انگلی کو اپنی کلائی پر رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ بولیے. ٹھیک ہے، اقصی حلق، اس سے اوپر وسطی حلق، اور جہاں پر کلائی کا جو جوڑ ہے وہ ہاتھ سے مل رہا ہے وہاں پر کیا ہے؟ ادنا حلق. 3 پورشن ہو گئے، اقصی حلق، وسطی حلق، ادنا حلق. اور اسی طرح ان میں سے حروف کون سے ادا ہوں گے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. تو یہ جب یاد کرنا ہے تو اس کو انشاءاللہ تعالی یاد کرنے کے ساتھ اسی طرح اپنے ہاتھ پر پریکٹس کرنی ہے. جی اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سے حروف ہیں. اقصی حلق سے حمزہ ہا، وسطی حلق سے عین ہا، اور ادنا حلق سے غین خا. اور اسی طرح ہم اسے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہم نے ہاتھ پہ کس طرح سے ڈرل کیے ہیں کہ ہاتھ پہ ایک دفعہ ہم حلق کے ان حصوں کی بات کریں گے اور دوسری دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حروف کون سے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. ٹھیک ہے، کلیئر. اور یہ انشاءاللہ یہ آج کا ہوم ورک بھی ہوگا کہ ہم کسی بھی پیج پر آپ لوگ ہاتھ ڈرا کریں گے، پورا ہاتھ تھوڑی سی کلائی کے ساتھ، اور اس کلائی کو حلق کنسیڈر کرتے ہوئے آپ پہلے اس پر نام لکھیں گے حلق کے حصوں کے، اور اس کے ساتھ پھر اس سے ادا ہونے والے حروف لکھیں گے جو کون سے ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. جی اب یہ 6 حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں انہیں ان کے مخرج کے اعتبار سے، یعنی جس پوائنٹ سے یہ نکلتے ہیں وہ کیا ہے؟ حلق. تو حلق کی نسبت سے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ حروف حلقیہ. ٹھیک، یعنی اگر میں کبھی پوچھوں نیکسٹ آپ سے یا کویسچن کروں کہ حروف حلقیہ کون سے ہیں، تو آپ کے مائنڈ میں فوراً کیا کلک کرے گا؟ وہ حروف جو حلق سے نکلتے ہیں، اور وہ 6 حروف آپ فوراً سے بتا سکتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. کیونکہ آگے انشاءاللہ کچھ قواعد میں یہ اسی نام سے ہی پکارے جائیں گے کہ حروف حلقیہ کون سے ہیں، تو ہم کچھ قواعد کو اس بیس پر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، تو یہ کون سے حروف تھے؟ حلق سے نکلنے والے 6 حروف تھے. حلق کے 3 حصے ہیں، اقصی، وسط حلق، ادنا حلق، اور ان میں سے ہر ایک حصے سے 2 حروف نکلتے ہیں جو اسی ترتیب سے کون سے ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. اب ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں ہم اس حساب سے کہ پورے حروف تہجی میں ہم نے ایک پریکٹس کرنی ہے، وہ یہ کہ کسی بھی حرف کی صحیح ادائیگی معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے. وہ کون سی پریکٹس ہے جس کو کرتے ہوئے میں کسی بھی حرف کی درست ادائیگی تک پہنچ سکتی ہوں. اس میں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جس حرف کی ادائیگی معلوم کرنی ہو اس کو ساکن کر کے اس کے ساتھ حمزہ مفتوح لگا کر ادا کیا جائے. اس سے کیا مراد ہے؟ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے ہا کی ادائیگی چیک کرنی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ قاعدے کے مطابق اس کو ساکن کر دوں گی، ہا پر جزم لگا دوں گی، اور اس سے پہلے حمزہ مفتوح. اس سے کیا مراد ہے؟ وہ حمزہ جس پر فتحہ ہو، اور فتحہ کون سی حرکت تھی؟ حرکات میں سے زبر. ٹھیک، یہ مراد ہے اس سے. ٹھیک ہے، یہ اس سے مراد ہے. جب ہمیں کسی بھی حرف کی حرکت معلوم کرنی ہے تو ہم اسے ساکن کر دیں گے، اور اس سے پہلے حمزہ پر فتحہ یا زبر کے ساتھ ایڈ کر کے اب ہم اس کو پروناؤنس کریں گے، تو اب ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس کی پراپر ساؤنڈ کیا ہے. مثلاً یہ ہا کی ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ تمام حروف تہجی میں یہی تختی بہت کام آتی ہے کسی بھی حروف تہجی کی صحیح آواز کو معلوم کرنے کے لیے. اب ہم ان 6 حروف کی ساؤنڈ کو دیکھتے ہیں کہ یہ 6 حروف کون سے ہیں. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا.
پھر ہم نے ان کو جزم لگا دی سیکنڈ کالم میں دیکھیے، اور تھرڈ کالم میں حمزہ مفتوح لگا کے اب ہم ان کی ساؤنڈز دیکھیں گے۔ مثلا حمزہ سب سے پہلے جو ساکن کے ساتھ ہے، اس کی آواز پر ہمیشہ جھٹکے کی سی ساؤنڈ آتی ہے، یا حمزہ جب بھی ساکن ہو یہاں پر جھٹکے کی سی آواز ہوتی ہے، تو یہاں ساؤنڈ کیا ہوگی؟ آ آ، ٹھیک۔ اس کے بعد ہا ہے، آہ آ آہ آغ آہ، ٹھیک۔ تو یہ ساؤنڈز، یہ ان کی پریکٹس ہو گئی کہ جب ہم ان کو پراپر دوسری طرح سے بھی ادا کر سکتے ہیں، مثلا حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اور دوسرا کیا ہے، بہترین ادائیگی کی کوشش کے لیے ان کو کس طرح سے ادا کیا جائے، حمزہ مفتوح لگا کر۔ تو یہ تھا حروف کی صحیح ادائیگی معلوم کرنے کا طریقہ۔ ایک دفعہ اور اس کو ریپیٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ ایک سٹیپ آگے ہم بڑھیں گے۔ آج ہمارا مین ٹاپک تو یہی ہوگا حروف حلقی، لیکن جو نیکسٹ ہم نے چند مخارج پڑھنے ہیں اس کے حوالے سے ایک بیسک بات جو ہے وہ آج کے لیکچر میں ہی ہم ایڈ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اب میں اس کو ریپیٹ کروں گی، تو آپ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر جو بھی سن رہا ہے، آپ میرے ساتھ اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کیجئے، آپ اس کو بولنے کی کوشش کیجئے۔ جہاں بھول جائے تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ جب دوبارہ سلائیڈ دیکھیں گے آپ کو یاد آ جائے گا۔ ہم نے پڑھا مخارج، مخرج کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ، اور اصطلاحی معنی یعنی علم تجوید میں وہ کس چیز کے نکلنے کی جگہ ہے؟ حروف کے نکلنے کی جگہ۔ پھر وہ کتنے پوائنٹس ہیں جہاں سے حروف نکلتے ہیں جنہیں اصول مخارج کہا جاتا ہے؟ وہ 5 ہیں: حلق، لسان، شفتان، جوف دہن اور خیشوم۔ ان میں سے ہم نے سب سے پہلا پوائنٹ چیک کیا، حلق، سب سے پہلا پوائنٹ۔ اور حلق میں جو حروف نکلتے ہیں ان کے اعتبار سے اس کے 3 حصے ہیں، نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے۔ اب آپ اپنے ہاتھ کو سامنے رکھیں، کلائی کو دیکھتے ہوئے اپنی انگلی کو ساتھ ساتھ ان پوائنٹس پر ٹچ کرتے جائیں اپنی انگلی سے۔ اقصی حلق، وسط حلق، ادنی حلق، ٹھیک۔ یہ 3 حصے ہیں، ان میں سے ہر ایک سے 2 حروف ادا ہوں گے، نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اور پھر یہ 6 حروف چونکہ حلق سے نکلتے ہیں، اس نسبت سے انہیں کیا کہا جائے گا؟ حلقیہ، حروف حلقیہ، ٹھیک۔ اور پھر ان کی آواز کی صحیح ادائیگی معلوم کرنے کا طریقہ ہم نے دیکھ لیا۔ اب یہ جو 6 حروف ہیں، ان 6 حروف میں سے ایک اور بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ، ان 6 میں سے 2 حروف ایسے ہیں جو موٹے یا پر ادا کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ غین خا، ٹھیک، غین خا۔ ان کی ادائیگی میں کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ڈیٹیل آگے بتاؤں گی، لیکن ابھی کے لیے صرف اتنا کہ آپ آواز کا ڈیفرنس نوٹ کر لیجئے۔ یہ 6 حروف ہیں، 6 میں سے سارے نہیں، صرف یہ 2 حروف ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان میں آواز موٹی ہوتی ہے۔ مثلا ہم خا کو خا نہیں پڑھیں گے، خا یا غین ایسے نہیں پڑھیں گے۔ یہ ورڈ کیسے ہوگا؟ خا، خا، ٹھیک ہے۔ مثلا ہم کوئی لفظ دیکھ لیتے ہیں، خاسرون، خاسرون، تو اس میں خاسرون کی آواز نہیں آئے گی، خاسرون، یہ غلط پروننسیشن ہے۔ درست ادائیگی کیا ہے؟ خاسرون۔ اسی طرح غین میں بھی ہم دیکھ لیں، غین سے ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ والا لفظ بھی ہے۔ اسی طرح یہ جو دونوں حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ ادنی حلق سے، مخرج سیم ہے اور دونوں حروف پر اور موٹے پڑھے جائیں گے۔ یہ تھا ہمارا حلق کے اعتبار سے جو ہم نے پڑھا۔ اب نیکسٹ جو ایک اور چیز ہمیں دیکھنی ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے پڑھا اصول مخارج 5 ہیں، ان میں سے حلق ہم نے کمپلیٹ پڑھ لیا۔ سیکنڈ پارٹ جو ہے لسان، یہ تھوڑا سا ان 5 اصول مخارج میں سے جو تھوڑا سا ڈیٹیل پارٹ ہے وہ لسان کا ہے، یعنی زبان سے نکلنے والے حروف۔ اس حوالے سے انشاءاللہ حروف تو ہم کل پڑھیں گے، لیکن آج ہم لسان یعنی زبان کے حصے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے حصے ہیں۔ جب ہم ان حصوں کو سمجھ لیں گے تو ہمیں حروف کی ادائیگی آسان لگے گی انشاءاللہ تعالی، ٹھیک۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس کیا ہے، سیکنڈ اصول مخارج میں سے سیکنڈ کون سا ہے؟ لسان، یعنی ہماری زبان کے حصے ہیں۔ جیسے حرف کے نکلنے کے اعتبار سے حلق کے 3 حصے تھے، اسی طرح حروف کے نکلنے کے اعتبار سے زبان کے 6 حصے ہیں، ڈبل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ حلق کے 3 تھے اور زبان کے کتنے حصے ہو گئے؟ 6 حصے ہو گئے۔ وہ 6 حصے کون سے ہیں؟ اب ہم ان کے نام دیکھتے ہیں۔ اقصی لسان،
وسط لسان، حافہ لسان، طرف لسان، رأس لسان اور ظہر لسان. ٹھیک، رأس یہاں پر الف کے اوپر حمزہ ہوگا کہ جس سے یہ لفظ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. اقصی لسان دور، جیسے ہم نے پڑھا اقصی حلق دور، حلق کا وہ حصہ جو منہ سے دور ہے، تو اقصی لسان زبان کا وہ حصہ جو منہ سے دور ہے، تو وہ کون سا حصہ ہوگا؟ زبان کا اینڈ، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ زبان کی جڑ. ٹھیک ہے، روٹ، بیس، اس کا بالکل اینڈ پورشن جو تالو کے پاس ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اقصی لسان. وسط لسان زبان کا مڈل پارٹ، درمیانہ حصہ. حافہ لسان زبان کی سائیڈ ہے، ابھی تصویر سے میں اس کو مزید واضح کروں گی. حافہ اور طرف یہ دونوں زبان کی سائیڈز کو کہا جاتا ہے. اس کا فرق کیا ہے یہ ابھی تصویر کے حساب سے انشاءاللہ بتاتی ہوں. پھر ہے رأس لسان. رأس عربی میں کہتے ہیں سر کو. سر کسی بھی چیز کا یعنی ٹاپ ہے، ٹپ ہے، اور زبان کی ٹپ یا اس کا کنارہ یا اس کا بالکل مین پارٹ آگے سے سب سے سرا اس کا، اسے کہتے ہیں رأس لسان. اور ظہر کا لفظ عربی میں پشت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ظہر لسان زبان کی پشت، یہ ایک تھوڑا سا پورشن انشاءاللہ یہ بھی ابھی تصویر میں دکھاتی ہوں، یہ بھی زبان کا حصہ ہے اور یہاں سے بھی ایک مخرج کی ادائیگی ہوتی ہے. ٹھیک، تو ہمارے پاس کتنے حصے ہیں زبان کے؟ آپ لوگ میرے ساتھ رپیٹ کیجئے اور بولیے: اقصی لسان، وسط لسان، حافہ لسان، طرف لسان، رأس لسان اور ظہر لسان. اب ہم دیکھتے ہیں اس کو زبان کے اوپر کہ کس طرح سے ہے. یہ 6 حصے ہمارے پاس. سب سے پہلے اقصی لسان زبان کی جڑ جو اندر حلق کی طرف ہے، منہ سے دور ہے، زبان کا بالکل اینڈ پارٹ. اس کے بعد وسط لسان پوری زبان کا سینٹرل پارٹ جو ہوگا وہ وسط لسان ہے. پھر ہمارے پاس نیکسٹ پارٹ کون سا ہے؟ حافہ لسان. اب آپ دیکھیں حافہ اور طرف دونوں کا ڈیفرنس دیکھیے. حافہ زبان کی وہ سائیڈ ہے جو پیچھے کی طرف ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات آپ کو بتا دیتی ہوں کہ حافہ یہ زبان کی وہ سائیڈز ہیں جو ہماری داڑھوں کو ٹچ کرتی ہیں. آپ دیکھیں نا، زبان اگر منہ میں ہمارے سامنے کی طرف دانت ہیں اور پیچھے کی طرف داڑھیں ہیں، تو زبان کی پلیسمنٹ بھی اگر ہم دیکھیں تو جو آگے سے پورشن زبان کا دانتوں کو ٹچ کرتا ہے وہ طرف لسان ہے، جو پیچھے کا پورشن ہے جو داڑھوں کو ٹچ کر رہا ہے زبان کا وہ حافہ لسان ہے. اور یہ دونوں زبان کی سائیڈز ہیں. ٹھیک ہے، زبان کا اوپر والا حصہ نہیں ہے، زبان کی سائیڈز ہیں. ٹھیک، حافہ زبان پیچھے سے نسبتاً موٹی ہوتی ہے آگے کی نسبت، تو زبان کی موٹی سائیڈ ہے، اور طرف لسان زبان کی باریک سائیڈ ہے. پھر نیکسٹ ہے رأس لسان زبان کے ٹپ، اور آپ دیکھیں ٹپ سے بالکل نزدیک کر کے تھوڑا سا پورشن جسے ظاہر لسان کہا جاتا ہے. ظاہر لسان زبان کی پشت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان کی بیک سائڈ سے کوئی پورشن ہوگا، یہ زبان کی فرنٹ سائڈ پہ ہی پورشن ہوتا ہے جسے ظاہر لسان کہا جاتا ہے. یہ 6 حصے ہیں زبان کے. اب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ان 6 حصوں کو اپنے ہاتھ پہ کیسے یاد کرنا ہے انشاءاللہ. جی، اب اس پکچر کو میں نے اس کی ڈائریکشن چینج کر دی ہے ہاتھ کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے. اب آپ تصویر کو غور سے دیکھیے گا، بات کو غور سے سنیے گا، اور ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ پہ اس کو پریکٹس کیجیے گا. آپ دیکھیں اقصی لسان زبان کی جڑ ہے. ہاتھ پر ہم نے جہاں کلائی کا جوڑ تھا وہاں ادنا حلق کو ختم کیا تھا، اس کے آگے سے زبان شروع ہو گئی، تو زبان کی جڑ ہے، تو گویا ہاتھ کا یہ والا پورشن کیا ہو گیا؟ اقصی لسان. پھر ہاتھ سے ہی دیکھیں، ہاتھ اور زبان کا ڈفرنس ہے سائز کا، لیکن ہم سمجھنے کے لیے اس کو ہاتھ پہ پریکٹس کرتے ہیں. درمیانہ حصہ کون سا ہو گیا؟ وسط لسان. پھر آپ اپنے ہاتھ کی ہی سائڈز دیکھیں جو میں نے مارک کی ہوئی ہیں حافہ لسان، تو یہ زبان کی موٹی سائڈ حافہ لسان، اور اس کے بعد اوپر سے تمام ہاتھ کی جو سائڈ ہے پورے ہاتھ کی اوپر سے انگلیوں کی جانب، اسے میں نے کیا مینشن کر دیا؟ طرف لسان. ٹھیک، بالکل ٹپ جو ہے میرے ہاتھ کی وہ زبان کی نوک ہے جسے رأس لسان کہا جاتا ہے، اور اس کے پاس کر کے انگلی کی پہلی پور تک ہی ہم اس پورشن کو مینشن کر دیتے ہیں، یہ ظاہر لسان ہے. ٹھیک ہے، میں ریپیٹ کرتی ہوں. اب آپ اپنے ہاتھ پہ انگلی رکھ رکھ کے ساتھ ساتھ ان پارٹس کو دیکھیے. اقصی لسان، ہاتھ اور کلائی کا جوڑ،
ہاتھ کا جو مڈ ہے، زبان کا درمیانہ حصہ وسط لسان، زبان کا موٹا کنارہ حافہ لسان، زبان کی باریک سائڈ طرف لسان، زبان کا سرا، اس کی نوک، اس کی ٹپ رأس لسان، اور اس کے تھوڑا سا پاس کر کے ظہر لسان۔ یہ 6 حصے ہیں زبان کے۔ یہ جب انشاءاللہ اچھے سے یاد ہو جائیں گے تو مخارج کو یاد کرنا کچھ بھی مشکل نہیں رہے گا، اور اس پہ بالکل بھی پریشان نہیں ہونا اگر نام کچھ بھی تھوڑے سے مشکل لگ رہے ہیں۔ زیادہ تر الفاظ وہی ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں سوائے ایک دو الفاظ کے۔ اس کو بہترین آپ تبھی یاد کر سکیں گے جب آپ اپنے ہاتھ پہ اس کو بار بار ڈرل کریں اور اسی طرح ہاتھ ڈرا کر کے ان پارٹس کو لیبل کر دیں۔ یہ وہ پریکٹس ہے جو آپ کو فائدہ دے گی اور اس سیکھنے کو انٹرسٹنگ بھی بنائے گی، اور انشاءاللہ آپ کو کم وقت میں زیادہ اچھے سے یاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں پارٹس کو۔ آپ اپنے ہاتھ کو دیکھیے اور انگلی سے ان پوائنٹس کو ٹچ کیجئے۔ ہاتھ اور کلائی کے جوڑ پر اقصی لسان، زبان کا درمیانہ حصہ وسط لسان، زبان کی موٹی سائڈ حافہ لسان جو داڑوں سے ٹچ کرتی ہے، زبان کی باریک سائڈ طرف لسان جو ہمارے دانتوں سے ٹچ کرتی ہے، زبان کا سرا رأس لسان، اور رأس لسان کے پاس کر کے ہے ظہر لسان، زبان کی پشت جو فرنٹ سائڈ پہ ہی ہے، اس سے مراد زبان کی بیک سائڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں یہ ہمارے ہو گئے پارٹس۔ آج ہم نے جو ٹاپک کمپلیٹ کیا ہے وہ ہے اصول مخارج میں سے پہلا اصول حلق، اس کو ہم نے مکمل پڑھ لیا۔ دوسرا اصول لسان ہے، اور لسان کے ہم نے صرف پارٹس دیکھے ہیں، مخارج ابھی نہیں پڑھے۔ ان آیات میں حروف حلقیہ ان کو ہم ہائی لائٹ کریں گے۔ ان کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ ان کی تلاوت سنیں گے اور غور کریں گے کہ پڑھنے والے نے ان حروف کو کیسے پڑھا ہے، آواز کیا تھی، اور جب خود پڑھنے کی کوشش کریں گے تجوید کے ساتھ تو وہی حروف نکالنے کی، ویسی ہی آواز نکالنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہم آیت نمبر 21 میں ہی دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھیے یا ایہا ہا، ٹھیک، یہ حروف حلقی میں سے ہے۔ یا ایہا الناس اعبدوا، سعبدوا، عین حروف حلقی میں سے۔ پھر وہ کس پارٹ میں سے ہے یہ آگے فردر ڈیٹیل ہے۔ ربکم الذی خلقکم، خلقکم، ٹھیک، تو یہاں خا، اس کو ہم خلقکم نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ خا پر حروف میں سے ہے تو اس کی ساؤنڈ خا ساؤنڈ غلط ہے، اس کی ساؤنڈ درست کیا ہے؟ خا، خا، خلقکم والذین من قبلکم لعلکم، عین تتقون، ٹھیک، عین ہمارے حروف حلقی میں سے۔ الذی جعل، جعل عین حروف حلقی میں سے، لکم الارض، اب یہاں دیکھیں الارض، آ کون سی ساؤنڈ ہے؟ الف پر ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب الف پر حرکت آ جاتی ہے تو پھر اسے الف نہیں کہتے، قرآن مجید میں علم تجوید میں اسے حمزہ کہا جاتا ہے۔ علم تجوید میں الف صرف وہی ہوتا ہے جو الف مدہ کا ہے، جس پہ کوئی حرکت نہیں، جس پر حرکت آ جائے وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر الارض، آ کی ساؤنڈ کس کی ساؤنڈ ہے؟ حمزہ کی ساؤنڈ ہے، ٹھیک۔ فراشا والسماء بناء وانزل، انزل، کی ساؤنڈ یہ ہمارے حروف حلقی میں سے ہے۔ من السماء ماء فاخرج، اخرج، حمزہ بھی اور خا بھی، بھی کا ہا اس میں شامل ہوگا۔ من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا، عین تجعلوا للہ اندادا، ان میں آ کی ساؤنڈ، وانتم یہاں پر بھی آ کی ساؤنڈ، اور تعلمون عین کی ساؤنڈ۔ عموماً پڑھنے میں یا ادائیگی میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ جب ہم عین نہیں نکالتے تو ہم وہاں حمزہ کی ساؤنڈ نکالتے ہیں۔ مثلاً عین کا مخرج جن لوگوں کا کمزور ہو وہ تعلمون کو تعلمون پڑھ دیتے ہیں، یا تو سمپل پڑھ دیں گے تعلمون، ٹھیک ہے، تجعلو، اب تجعلو اور تجعلو ساؤنڈ کا ڈیفرنس ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ یہاں پر جھٹکا دے دیتے ہیں، تعلمون ایسے پڑھ لیتے ہیں، تجعلو، جعل، اس طرح سے الفاظ کو پڑھ دیں گے، جس سے غلطی ہوتی ہے، الفاظ بدل جاتے ہیں، اور الفاظ کا بدل جانا یہ حرام غلطی میں ہے۔ مخارج کی غلطی حرام غلطی میں ہے،
کیونکہ اس سے الفاظ کا معنی بدل جاتا ہے۔ انشاءاللہ چند ایک اور مخارج جب پڑھ لیں گے تو میں کچھ الفاظ کی مثالوں سے یہ بات واضح کروں گی کہ کس طرح سے مخرج کی غلطی کرنے سے حرف کا معنی بدل جاتا ہے، اور جب بھی حرف کا معنی بدلے جس غلطی سے، وہ حرام درجے کی غلطی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کو سیکھنا، اس کو پریکٹس کرنا اور اپنی زبان کو ان حروف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا، یہ فرض درجے کے علم میں سے ہے، اور یہ فرض عین ہے اس کے مطابق قرآن مجید کو پڑھنا۔ ٹھیک ہے، ان چند آیات کے بعد اگر ہمیں قاعدے میں اس کی تختی کرنی ہے تو قاعدے میں تختی کے لیے بہترین جو تختی ہے وہ ہے جزم اور سکون کی تختی، جو ہم نے کل بھی دیکھی تھی۔ اس میں آپ ان الفاظ کو ہائی لائٹ کر لیجئے جو حروف حلقی ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اور اس کے بعد ادھر سے پڑھ کے اور بار بار پڑھ کے ان حروف کی پریکٹس کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ یہی ہمارا آج کا لیسن ہوگا، اور رکوع میں نے بتا دیا کہ انہی رکوع نمبر 3، 4 اور 5 میں حروف حلقی کو آپ ہائی لائٹ بھی کریں گے، اور آپ سنیں گے بھی کس قاری کی آواز میں، اور خود بھی ان رکوع کو پڑھیے گا اور پڑھنے میں فوکس کیجیے گا کہ کیا میں ان کی ادائیگی ٹھیک سے کر پا رہی ہوں کہ نہیں۔ بارک اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔